Maulana Sahab, William M. Watt in his biography of Prophet wrote that Prophet of Islam took several measures to elevate the status of women by giving them many rights. But we see that in today's Muslim society, the women are oppressed and they have fewer rights. So why there is such a conflict? فیور رائٹ کہاں بھائی، کہاں فیور رائٹ؟ ہمارے گھر میں تو عورتیں جو ہیں وہی سب کچھ کرتی ہیں، میں تو کچھ نہیں کرتا جب سے میں دلی میں ہوں. یہ فیور رائٹ کا افسانہ جو ہے یہ ایک مت ہے. عام طور پر گھروں میں عورتیں ہی سب کچھ کرتی ہیں. یعنی سچ پوچھے پریکٹیکلی عورتیں ہی باس ہوتی ہیں. مسلم گھروں میں پریکٹیکلی عورتیں باس ہوتی ہیں. تو ایک یہی میں ہوں کہ ایک چھوٹی سی چیز کو ہوا بنا دیا بڑا مسئلہ. میں اس کو نہیں مانتا کہ عورتیں جو ہیں ان کو کوئی کم رتبہ حاصل ہے. جو جہاں تعلیم نہیں ہے، یعنی ایسے جو فیملیاں ہیں جہاں تعلیم بالکل نہیں ہے وہاں ایسا ہوتا ہوگا، لیکن جہاں تعلیم ہے وہاں ایسا نہیں ہے. اور تعلیم تو اسلام میں بہت ہی ضروری ہے. طلب العلم فریضہ، حدیث میں آتا ہے کہ علم سیکھنا فرض ہے. اور بہت ایک عجیب حدیث ہے، وہ ایک آیت قرآن مجید میں، بہت عجیب آیت قرآن مجید، انما یخشى اللہ من عبادی العلماء. کتنی عجیب آیت ہے یہ کہ اللہ سے ڈرتے ہیں. ڈرنے کے معنی گہرا علم، گہری معرفت. تو اللہ سے ڈرتے ہیں علم والے ہی. انما یخشى اللہ من عبادی العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں علم والے. اس معنی کہ علم جو ہے اسی سے معرفت آتی ہے، اسی سے اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، اسی سے اسلام میں درجہ بنتا ہے آدمی کا. علم اتنی اہمیت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسک بات یہ ہے کہ رواج کے بنا پر عورتوں میں تعلیم کم ہوئی. رواج کے بنا پر اب دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے، دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے. بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ سب ختم ہو گیا ہے. Ji. But Maulana Sahab, in a Muslim society, often Muslims are seen saying that the role of a woman is only upbringing of the children and therefore they should stay indoors. Is this correct thinking, Maulana Sahab? ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ پیدا ہوا ہے رواج کی بنا پر. چونکہ آج کل رواج ہے کہ عورتوں کو مردوں دونوں کو بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے اپنے بچوں سے، اسے پھنسے رہتے. تو عورتیں اپنے بچے پھنسی رہتی ہیں. مرد بھی جب آفس سے آتا ہے تو بچوں مشغول ہوتا ہے. میں تو بچوں کو کچھ بھی نہیں کیا، نہ ان کو گود میں لیا، نہ ان کو کھلانا لایا، کچھ بھی نہیں کیا. پھر بھی ہم بچے ترقی کر رہے ہیں ماشاء اللہ. تو خام خواہ یہ پیمپرنگ کا مسئلہ ہے جس نے یہ مسئلہ پیدا کیا. آپ جو کہہ رہے ہیں گھروں میں، اس گھروں میں مسئلہ پیدا ہوا ہے پیمپرنگ کی وجہ، اسلام کی وجہ سے نہیں. اسلام کی وجہ سے نہیں. جی. کہ بچوں کا کرنا کیا ہے؟ بچے جو ہیں اگر آپ نہ کریں تو سب میں بڑا کرتے ہیں آپ. کیونکہ بچوں کو آپ نہ کریں تو بچے کے اندر سیلف کانفیڈنس آئے گا. میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں. میں گیا وہاں پر وہ احمد آباد، میں ہوٹل میں بیٹھا ٹھہرا تھا. ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو ایسے ہی بیٹھ گئے. وہ ان کے گود بچہ لیے ہوئے تھے، انہیں بیٹھے گود بچہ لیے ہوئے. تو میں نے کہا یہ گود میں کیوں لیے ہیں آپ اس کو؟ میرا بچہ کمزور ہے. میں نے کہا آپ غلط کہتے ہیں، چھوڑیے اس کو. تو میں نے زبردستی اس کو کہا گزاری. اب لگا دوڑنے. تو جھوٹا لاٹ پیار مسئلہ ہے، اسلام نہیں مسئلہ ہے. اسلام نہیں مسئلہ ہے. عورتوں کو اور مردوں کو دونوں کو یہ اگر معلوم ہو کہ لاڈ پیار سے زیادہ بڑی چیز یہ ہے کہ ان کو خوب اپنے اندر موقع دیے کرنے، سیلف کانفیڈنس ڈیولپ ہو ان کے اندر، ان کے ہاتھ پاؤں میں طاقت آئے، تو یہ سب اپنے آپ ختم ہو جائے گی. تو جو چیز پیدا ہوئی ہے لاڈ پیار سے، یعنی پیمپرنگ سے، اس کو لوگ اسلام سے جوڑ دیتا ہے.
Maulana Sahib, you often say that husband and wife should make one another as intellectual partner. The question is that how can a spouse make his or her companion as an intellectual partner? What is your advice for this? اس میں مشکل کیا ہے؟ اس میں مشکل کچھ نہیں، بس وہ سادہ زندگی اختیار کر لیں تو سچ مچ جو پارٹنر تو ہے ہی ہیں. عورت اور مرد جب ایک گھر میں رہنا شروع کریں تو وہ ایک دوسرے کے انٹلیکچوئل پارٹنر بن گئے، ہو گئے. لیکن سادہ زندگی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے میں بتاؤں آپ کو ایک صاحب کا قصہ، بمبئی میں رہتے ہیں، ابھی بھی ہیں وہ بمبئی میں. تو میرے پاس آئے، جہاں بات ہو رہی تھی ان سے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو بہت اچھی بیوی مجھ کو ملی ہے، بہت تعریف کرنے لگی، بڑی بیوی بہت اچھی ملی ہے. تو میں نے کہا کیا کوئی آئٹم بتائیے اس کی اچھائی کا، کوئی آئٹم بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ ایک دن میں کہیں ڈنر تھا میرا، کہیں گیا تھا، میں کھانا کھا کے آیا تو گھر میں بتاتی ہے، میں نے کہا کہ بیوی سے کہ وہاں سارے آئٹم تھے، آئس کریم نہیں تھی. تو بیوی جلدی سے اٹھی، ابھی میں بنا کے لاتا ہوں. تو گئی اس میں کیا کہتے ہیں کچن میں، اور جلدی سے آئس کریم بنا کے لائی. تو میں نے کہا یہ اچھا، یہ آپ زندگی کچھ جانتے ہی نہیں، یہ آئس کریم بنا کے دے آپ تو یہ اچھا ہو گئی. آپ کی انٹلیکچوئل پارٹنر ہو تو اچھا ہے. آپ دونوں ایک دوسرے سے ایکسچینج کریں علمی مسائل پر، زندگی کے مسائل پر، اسلام پر، یہ اچھی بات ہے. یہ کیا کہ آپ کو اس آئس کریم کھلا رہی ہو. میں بہت حامی کیوں کی، حالانکہ وہ پیسے والا آدمی تھے، وہ اکثر آتے تھے میرے پاس. تو لوگوں کو یہی پتہ نہیں کہ کیا چیز چاہیے، کیا چیز نہیں چاہیے. یعنی زندگی کا معیار کیا اسی کو پتہ نہیں. اسی بہت تعریف کرتے بیوی کی. تو یہی بتایا مثال انہوں نے کہ میں نے کہا کہ بھائی آج میں ڈنر میں تھا وہاں، تو وہاں سارے آئٹم تھے لیکن آئس کریم نہیں تھی. تو دوڑ کر کے آئس کریم بنا کے لائی. میں نے کہا مجھے لائی بس پھینک دوں گا، کھاؤں گا آئس کریم کو. میں کہا بیٹھو بات کریں گے. میں نے کہا کہ مجھے اگر ایسا ہو تو میں بیوی سے کہوں کہ بیٹھو بات کر رہا ہے، آئس کریم نہیں کھانا ہے. تو اصل میں لوگوں نے اپنے گھروں میں بناوٹی طور پر پرابلم بنا رکھے ہیں، بناوٹی طور پر، اننیچرل طور پر پرابلم بنا رکھے ہیں. اس کو ختم کر دیے، بس سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے. But Maulana Sahib, disputes between husband and wife prevent them from making each other an intellectual companion. So, what principle would you give to all the partners that how they can prevent their disputes? دیکھیے بہت سے عورتوں مردوں سے میں نے پوچھا کہ کس بات پہ آپ لوگ ڈسپیوٹ ہوتا ہے، کس بات پہ لڑتے ہیں. حتیٰ کہ ایک خاتون نے کہا کہ میں اور میرے ہسبینڈ اب وی آر ایٹ دا ورج آف سپریشن. یہ کہا انہوں نے، وی آر ناؤ وی آر ایٹ دا ورج آف سپریشن. تو میں نے پوچھا کچھ مثال دیجیے. تو کوئی ایک بھی کام کی مثال نہیں، سب بیکار کی مثالیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے مرد کو پیدا کیا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اور عورت کو پیدا کیا، اور دونوں کو پرفیکٹ بنایا. پرفیکٹ. اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا، پرفیکٹ بنایا. لیکن لوگ جو خود ساختہ مسئلے پیدا کرتے. مثال کے طور پر دیکھا مجھے کوئی برٹش کوئن جو ہے، برٹش کوئن قصہ میں نے پڑھا کہ برٹش کوئن جو ہے، ابھی جو آلریڈی جو کوئن ہے اس کا ایک ہسبینڈ ہے. اس کا ہسبینڈ الگ کمرے میں سوتا ہے، یعنی جو بیڈ روم ہے کوئن کا وہاں نہیں سوتا. تو اس میں بتایا گیا تھا کہ وہ خراٹے لیتا ہے.
تو خراٹے لیتا ہے اس لیے کوئی کہ بیڈ روم میں نہیں سو سکتا وہ. پتہ یہ سب کوئی ڈفرینس ہے کوئی؟ بھی آپ اس کروٹ ہو جائیے, آواز نہیں آئے گی آپ کو. تو ٹریول ایشوز کو لوگ مسئلہ بناتے ہیں. یعنی حقیقت میں عورت مرد دونوں پرفیکٹ ہیں اور کوئی مسئلہ ریئل سینس میں نہیں ہے. Maulana Sahib, you give a lot of importance to adjustment in married life. Why is this so? یہی تو میں نے بتایا, کس طرح سے بات میں لڑ جاتے ہیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا پیدا کیا ہے کہ ہر آدمی مسٹر ڈفرینٹ ہے, ہر عورت مس ڈفرینٹ ہے. وہ ڈفرینس جو ہے اس لیے تاکہ خوب آپ لوگ باتیں کریں, خوب ایکسچینج کریں, خود ایک دوسرے کو وہ ان کو دے, وہ ان کو دے. اگر سب ایک ہی طرف پر سوچیں, کوئی ڈفرینس نہ ہو, تو بات کیا کریں گے آپ؟ وہ کیا ایک انگریزی کا قول ہے, ایک انگریزی کا If everyone thinks alike, then no one thinks very when much. everyone thinks alike, then no one thinks very much. جب سب ایک ہی ڈھنگ سے سوچیں تو کیا سوچیں گے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو مس ڈفرینٹ, مرد کو مسٹر ڈفرینٹ بنایا تاکہ خوب باتیں کریں آپس میں, انٹلیکچوئل ایکسچینج خوب ہو, خوب وژڈم میں ترقی ہو ان کی. تو اس پر اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. مثلا میں گیا وہاں پر, باہر کسی کنٹری میں گیا تھا, تو ایک عورت مجھ کو ملی. اس نے شکایت کی, اس نے کہا کہ میں سپریشن چاہتی ہوں مرد سے. تو میں نے کہا کس بات پر؟ کہا میرا شوہر بہت اسٹبرن ہے, یہ اسی پر سپریشن لے رہی ہو. وہ یہ قصہ ہے میرے خیال سے سوئٹزرلینڈ کا شاید. تو عورت نے کہا کہ مجھے اپنے سے اس سے سپریشن لینا ہے. تو وجہ بتائی کیا کہ وہ اسٹبرن ہے. تو میں نے کہا اسٹبرن ہے تو پریشانی کیا ہے آپ کی؟ اسٹبرن اس کو استعمال کیا, وہ اسٹرانگ ہوگا تو اس کی طاقت کو استعمال کیجیے آپ. زندگی میں طرح طرح کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں, وہ اس بار میں کام آئے گا آپ کو. یہ تو پریشانی کیا ہے؟ تو ذرا سی بات کو بڑا بنا دیتے ہیں, ذرا سی بات کو بڑا بنا دیتے ہیں. میرا تجربہ یہی ہے. تو ایڈجسٹ کرنے کے معنی کیا ہے؟ وہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایڈجسٹ کرنا. بڑی بات تو ہوتی ہی نہیں. سچی بات یہ ہے کہ جو رفٹ ہوتا ہے رفٹ, وہ کوئی بڑی بات پر نہیں ہوتا, چھوٹی چھوٹی بات پر. جیسے وہی میں نے کہا کہ خراٹے لینا, وہ کوئی مسئلہ ہے کوئی؟ تو چھوٹی بات کو بڑا بنا دیتے ہیں, اسی کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا. Maulana Sahib, I must say that it's not that you just preach, but you've practiced it yourself. You have yourself encouraged the women of your house to come forward and play their part in various phases of life. Not only your daughter, but your granddaughters today are completely devoted for dawa work, and they are doing amazingly well, mashallah. In the end, I would just want to ask from you that what advice would you like to give to all the women across the world? دیکھیے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ ڈوز اینڈ ڈونٹ کی زبان بولتے ہیں. یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, یہ کرو, وہ نہ کرو. ڈوز اینڈ ڈونٹ کی زبان میں کبھی نہیں بولتا. میں اپنے گھر کی خواتین کو یا بچیوں کو کبھی بھی ڈوز اینڈ ڈونٹ کی زبان بولا ہی نہیں کبھی. ان کو میں ریزن بیسڈ بات کرتا ہوں. جب بھی کسی بات کروں گا تو ریزن بیسڈ. تو دیکھیے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مائنڈ رکھا ہے, وہ مائنڈ ریزن سے ایڈریس ہوتا ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹ سے ایڈریس نہیں ہوتا. وہ آپ ڈانٹیں تو اس سے ایڈریس نہیں ہوگا. آپ تو ریزن سے ایڈریس ہوتا ہے. میں ہمیشہ کسی بات کو جب کہتا ہوں تو وہ ریزن بیسڈ ہوتی ہے, تو ان کے مائنڈ کو ایڈریس کرتی ہے. یہ ہے راز. اس طرح آپ ہر گھروں میں اگر کلچرل ریزن چلائیں, آپ کلچرل ریزن, تو وہ جو شکایت کرتے ہیں لوگ بچے بگڑے, کوئی نہیں بگڑے. گھروں میں کلچرل ریزن ہے ہی نہیں, دوسرے کلچر چلتے ہیں. میں کسی ایک گھر کو نہیں جانتا, یقین کیجیے اپنے جاننے میں, جو حقیقت ہے جس نے اڈاپٹ کیا ہو کلچرل ریزن کو. ریزن ایک ایسی چیز ہے جو ہر آدمی کو آپ ٹیم کر سکتے ہیں.
ہر آدمی کو آپ اپنا بنا سکتے ہیں، ہر آدمی، کیونکہ ریزن جب اس کا ایڈریس ہو جاتی ہے تو اس کا اختلاف ہی ختم ہو جاتا ہے. جب ریزن ایڈریس ہو گئی تو اختلاف کی جڑ ختم ہو گئی. تو آپ یعنی اپنے کو پریپیئر کیجیے، پریپیئر کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اسٹڈی کر کے. اپنے کو پریپیئر کیجیے کہ آپ ان کی ریزن کو ایڈریس کر سکیں. اس کے بعد دین دیر از نو پرابلم ایٹ آل. Maulana Sahab, thank you very much to address such an important subject today. How did you find today's session on women in Islam? If you want to join CPS or contribute to its global outreach program, then write to us on info@cpsglobal.org. We'll be back next Saturday, same time. Keep watching CPS International. Thank you.